السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال القلوب کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں رزق، معاش، دولت والی تسبیح۔ عصر کے بعد صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، زندگی میں کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رزق ایسا بڑھے گا کہ 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تسبیح کون سی ہے اور کیسے پڑھنی ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ 5 وقت کے عادی بن جائیں، تو مسلمان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ جو نہیں پڑھتے ان لوگوں کے لیے ہے، جو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہے۔ تو وہ انسان کی زندگی میں معاملات آتے ہی رہتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اتار چڑھاؤ، مشکل، پریشانی، یہ وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ وقت جو معاملات دکھا جاتا ہے، جن کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، تو وہی آگے جا کے ان کو کامیابی والے معاملات پر لے جاتے ہیں انسان۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں وہی ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، جو نہیں دیتے تو پھر وہ کیا انہوں نے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانی تھی، سمجھا دی۔ سمجھدار انسان خود ہی بہت سے ہی زیادہ سمجھدار ہیں۔ بہرحال ایک بات تھی جو دل میں آئی، وہ بتا دی آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا عمل ہے جو پڑھیں تو ان چیزوں سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ مزید آپ کو انتظار کرائے بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے۔ بروز جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز عصر اگر مرد پڑھ رہا ہے، جہاں اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد نماز سے پہلے کسی سے کلام کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے بعد کسی سے کلام نہیں کرنی۔ وقت مغرب تک عصر کے بعد تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ جائیں، عورت بھی یہی کرے اور مرد بھی یہی کرے۔ جب بیٹھ جائیں نماز پڑھ کے تو اسی جگہ پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے جانا ہے اور اپنا مقصد دل میں رکھیں۔ پڑھتے جائیں۔ جب نماز مغرب ہونے والی ہو، اس کا ٹائم ٹیبل پہلے سے ہی چیک کر کے رکھ لیں کہ اتنے بجے نماز کا ٹائم ہونا ہے۔ اذان سے پہلے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے اپنے دولت کے لیے، اپنی تنگی یا معاشی تنگی کے لیے، جو بھی مقصد ہے، یہی ہے نا مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں اضافہ کرے، ایسا اضافہ کرے کہ ہماری نسلوں کو بھی وہ پورا رہے اور ختم نہ ہو۔ وہی مقصد، جا کے سجدے میں دعا مانگیں۔ جیسے ہی دعا مانگیں گے وہ فوراً ہی مقبول و منظور ہوگی۔ وسیلہ بی بی زہرا پاک کا، کیونکہ یہ تسبیح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی بتائی ہوئی ہے۔ پڑھیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں، اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائی عزیز اقارب کے لیے۔ جو بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے، سب کو اجازت ہے، لیکن اجازت عام تب ہے جب اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 11 مرتبہ چاروں کل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ ہدیہ کرنے کے بعد جب ہدیہ کریں گے تو اس سے پہلے یہ پڑھ لیں سورۃ فاتحہ، درود اول آخر درود ابراہیمی اور اول آخر سورۃ فاتحہ اور چاروں کل پڑھنے کے بعد آپ جمعہ کے ٹائم پر، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں اور اس کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔
پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ہی ہے۔ پڑھیں اور اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اور حضور کریم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں گے، تمام انبیاء، تمام جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے حقدار، یہ بولنا ہے کہ جو حقدار ہیں ان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں حضور کریم کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے ان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچایا۔ جو حقدار ہیں ان کو مل جائے گا ایصال ثواب، جو نہیں ہیں، مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، روحیں تو ہیں نا وہ بھی، لیکن یہ آپ نے واضح کر کے بولنا ہے کہ جو حقدار روحیں ہیں ان کو ایصال ثواب پہنچایا۔ اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو دنیا میں چلے گئے، اس دنیا سے بہت شہنشاہ چلے گئے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، یہ اپنا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور مزید انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے، نیکسٹ عمل کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔